حضرت انس نے فرمایا کہ جب گھروں میں قرآن مجید پڑھا جائے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس مکان سے دور بھاگ جاتے ہیں اور اپنے رہنے والوں کے لیے وہ گھر فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے. اس میں خیر اور بھلائی زیادہ ہو جاتی ہے، شر اور فساد کم ہو جاتا ہے. اور جب گھر میں قرآن مجید نہ پڑھا جائے تو اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے اس مکان سے دور بھاگ جاتے ہیں اور رہنے والوں کے لیے وہ گھر تنگ اور چھوٹا ہو جاتا ہے. اس میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے، شر و فساد زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ہے گھروں میں بندش کی وجہ. اب لوگ کہتے ہیں نا اثرات ہو گئے، تو اثرات تو ہم نے خود کر لیے. جب ہمارے گھروں میں کوئی تلاوت کرنے والا ہی نہ رہا اور جس گھروں میں شیاطین کے ڈیرے ہوں گے تو بتائیے شیاطین کے اثرات نہیں ہوں گے. در و دیوار پر بھی شیاطین کے اثرات ہوں گے اور وہاں رہنے والے جو جسم ہوں گے ان پر بھی شیاطین کے اثرات ہوں گے. اور جب گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی تو پھر وہاں اللہ کے فرشتوں کے ڈیر ہوں گے. ایک صحابی تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا، حضرت اسید رضی اللہ عنہ، اور انہیں مزہ آ رہا، آواز بلند ہو رہی اور قریب میں سواری بندھی ہوئی تھی، وہ بدکنے لگی تو آپ ذرا آہستہ ہو گئے. پھر جب آہستہ ہوئے تو پھر مزہ آیا، پھر آواز بے اختیار بلند ہو گئی، سواری پھر بدکنے لگی اس خیال سے کہ رسی ٹوٹے گی، بچہ لیٹا ہوا ہے، نقصان نہ ہو. پھر آہستہ کی. اسی حال میں نماز مکمل کی، سلام پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا تو ایک چھتری نما چیز آہستہ آہستہ اوپر جا رہی اور اس میں سفید کمکمیں لگی ہوئی ہے. فجر کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فجر میں تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ، میں نے یہ منظر اپنے گھر میں دیکھا ہے، نماز پڑھ رہا تھا، یہ کیفیت تھی، آسمان پہ دیکھا یہ کمکمے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اسید کیا یہ اچھا ہوتا صبح تک تو یوں ہی تلاوت کرتے رہتا، مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تیرے گھر میں اللہ کے فرشتے قرآن سننے آئے تھے، تیرے گھر میں اللہ کے فرشتے آئے تھے. میرے عزیزو، جہاں نیکیاں ہوا کرتے ہیں نا وہاں فرشتے اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں، اور جہاں گناہ ہوتے ہیں نا وہاں شیاطین آ جایا کرتے ہیں. اگر ہمارے گھروں میں گناہوں کی گندگیاں ہوں گی، ظاہر ہے جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں جراثیم تو ہوتے ہیں نا، اور جہاں جراثیم ہوتے ہیں وہاں بیماریاں ہوتی ہیں. جہاں گندگیاں ہوتی ہیں وہاں جراثیم ہوتے ہیں، وہاں پھر بیماریاں ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے جہاں گناہ ہوں گے وہاں شیاطین ہوں گے، وہاں پھر ٹوٹ پھوٹ ہوگی. کیا مطلب؟ وہ گھر تنگ ہو جائے گا، گھر میں لطف ختم ہو جائے گا، گھر میں مزہ ختم ہو جائے گا، گھر میں سکون ختم ہو جائے گا، گھر میں محبتیں ختم ہو جائیں گی، گھر میں آپس کا پیار ختم ہو جائے گا. کیا مطلب؟ باہر جی لگے گا، گھر جی نہیں لگے گا. باہر جی لگے گا، گھر جی نہیں لگے گا. یہ گھر تنگ ہو گیا. یہ نہیں کہ وہ جھونپڑی ہوگی، یہ نہیں کہ وہ ایک کمرے کا گھر ہوگا، نہ ایک کمرے کا جھونپڑی گھر بھی بڑا فراخ ہوتا ہے. دل کرتا ہے گھر جاؤں، مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. اور جب گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، محل نما گھر ہیں، ہاں جسے کہیں کہ کنالوں کے کنال پہ گھر ہیں، لیکن نہ محبت ہے، نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ ایک دوسرے کا بیٹھنے کا دل کرتا ہے، نہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا دل کرتا ہے. یہ ہے گھر کی تنگی، یہ ہے گھر کی تنگی. اور بھائی اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب گھروں میں قرآن نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، اور ہو رہا ہے. جب گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہوگی تو یہ ہوگا اور ہو رہا ہے. کوئی ایسا فلسفہ نہیں کہ زمین پہ ایسا فلسفے پر کوئی منظر نظر نہ آ رہا ہو، ہر جگہ نظر آ رہا. اور جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں خیر و برکت ہوگی، وہاں نور ہوگا، وہاں سکون ہوگا. تو بھائی کیا ہی اچھا ہے. اللہ ہمیں زندگی بھر تلاوت قرآن کا معمول نصیب فرما دے، اور ہمیں بھی اور ہماری گھر کی عورتوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی. یعنی ایسا معمول ہو جائے کہ ہمارا گھر کا کوئی فرد روحانی ناشتے کیے بغیر دن گزارے نہیں. یہ روحانی ناشتہ ہے، یہ روح کی غذا ہے. یہ دل جب بیمار ہوتا نا تو قرآن اس کی دوا ہے، اور جب دل صحت مند ہوتا ہے تو قرآن اس کی غذا بن جاتی ہے. یعنی قرآن دوا بھی ہے، غذا بھی ہے. بیماروں کے لیے اس میں علاج ہے، اس سے دل میں رقت اور نور پیدا ہوتا ہے. اور جب صحت مل جاتی ہے تو تلاوت قرآن کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا، تلاوت قرآن کے بغیر چین ہی نہیں آتا. غذا جو ہے، ناشتہ نہ ہو، دوپہر کھانا نہ ہو،
رات کھانا نہ ہو، بھوک تو لگتی ہے۔ ایسی جب صحت مند آدمی ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن اس کی غذا بن جاتی ہے، اس کے بغیر دن میں مزہ ہی نہیں آتا۔ تو آدمی ایک معمول بنا لے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ پہلے دن ہی 2 سپارے پڑھ لیں، 5 سپارے، آپ بے شک 1 پاؤ پڑھیں، پھر آدھا پاؤ کر دیں، پھر آدھا سپارہ کر دیں، پھر 3 پاؤ کر دیں۔ 1 سپارہ کم از کم ایک مسلمان کا روزانہ کا معمول ہو۔ کتنی دیر لگتا ہے؟ یعنی ناظرہ پڑھنے والا بھی آدھا گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے۔ 15 منٹ صبح پڑھ لے، 15 منٹ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے۔ ارے میاں 24 گھنٹوں میں کیا میرے پاس آدھا گھنٹہ بھی تلاوت قرآن کے لیے نہیں ہے؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر روزانہ اگر 1 سپارہ بھی ہو جائے، شروع آپ بے شک پاؤ سے کریں، آدھا سپارے سے کریں، لیکن معمول ہو مہینے میں 1 قرآن ختم ہو جائے، اور یہی ہمارے گھر کی عورتوں کا معمول بن جائے، برکت ہوگی، رحمت ہوگی، آپ اپنے اندر تازگی محسوس کریں گے، توانائی محسوس کریں گے۔ یہ توانائی ہے، طاقت ہے، آپ اپنے اندر ہمیشہ تازگی محسوس، یہ غذا ہے، یہ نہیں ملے گی آدمی اندر سے مرجھا جائے گا، آدمی اندر سے مرجھا جائے گا۔ تو اس کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور جو کچھ خوش نصیب ہے وہ زیادہ معمول بنا لیتا ہے، اور اچھی بات ہے۔ تو اس کو آدمی ہم اللہ کے ہاں جسے کہیں کہ اللہ سے مانگی بھی صحیح، اور ارادہ بھی کریں اور عزم بھی کریں کہ انشاءاللہ اب کوئی دن ہمارا تلاوت قرآن کے بغیر نہیں گزرے گا، اور کبھی صبح نہ کر سکے، دوپہر کو نہ کر سکے، رات کو اپنا یہ معمول پورا کر لیں۔ اور خدا نہ خواستہ ہم 1 سپارے کا معمول تھا اور پھر نہیں ہو پایا، تو کچھ نہ کچھ کر لیں تاکہ ناغہ نہ ہو، اور ناغے کی نحوست نہ ہو۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے بھائی انشاءاللہ ہمیں بھی قرآن کی اور تلاوت قرآن کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔